خیال میں اور اساتذہ کے سامنے اور یونیورسٹی کے اسٹاف کے ساتھ یونیورسٹی دنیا بھر کے اندر پوری دنیا کے اندر موسٹ ہائیسٹ پریسٹیجیس جگہ ہے. یونیورسٹی کے اساتذہ دنیا بھر کے اندر کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والوں سے اونچا مقام رکھتے ہیں. میرے والد صاحب کی ساری زندگی یونیورسٹی آئی بی اے کے اندر پروفیسر رہے. وہ میرے والد صاحب جو ہے ان کی تو شروع سے جب اکمل صاحب مجھے بتایا تھا کہ آپ نے راستہ دیکھا ہو تو میں نے کہا کہ یہ راستے میرے کئی دفعہ بچپن سے دیکھے ہوئے ہیں بالکل. اور والد صاحب آخر وقت تک آئی بی اے سے منسلک رہے. تو یہ یہاں کے آنا مجھے یقین ہے کہ آج وہ بڑے خوش ہو رہے ہوں گے مجھے دیکھ کے یہاں پر. اور یہ حقیقتاً ہمارے لیے میرے لیے بہت بہت ایک عزت کی بات ہے کہ یونیورسٹی آف کراچی کے اندر جو نہ صرف پاکستان کا معتبر ترین عزت ترین ادارہ یہاں آ کے بات کرنا یہ بہت بہت میرے لیے بہت آنر کی بات ہے آپ تمام حضرات کے سامنے یہاں پہ کھڑے ہونا. کیونکہ ہم نے اپنی زندگی میں تو اپنے والد صاحب کے سامنے کبھی کھڑے ہو کے آنکھ ملا کے سر کبھی بات نہیں کی آج تک. جب بھی بات کی والد صاحب سے تو کبھی میں خیر آج کا دن بڑی اہمیت کی بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ڈاکٹر حضرات کے لحاظ سے بھی بڑا امپورٹنٹ کہ انہوں نے آج یہ پروگرام رکھا اور اس کی سرپرستی جو ہے وہ رئیس الجامعہ نے فرمائی. یہ بہت بڑی بات ہے. ایسے پروگرام تو ہوتے رہتے ہیں میں نے دیکھیں لیکن بہت کم ان کی سرپرستی جو ہے وہ وائس چانسلر حضرات اور یونیورسٹی کے اندر بھی اگر آپ جائیں تو فرماتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی فٹنس بھی ماشاءاللہ سے خالد راقی صاحب کی ماشاءاللہ سے میں ان کی تصویر کے لحاظ سے میں نے کہا سر آپ تو بڑے فٹ ہیں ماشاءاللہ تصویر کے لحاظ سے اور چیزوں کے لحاظ سے اور اس چیز کو ریلائز کرنا اس کی امپورٹنس کو ریلائز کرنا یہ بہت ہی قابل فخر بات ہے. بہت میرے خیال میں اس کے لیے بڑی تالیاں ہونی چاہیے ان کے لیے. جیسا کہ آج ورلڈ ڈائبٹیز ڈے منایا جا رہا ہے تھوڑی سی اس کے بارے میں تحمید باندھ دوں. یہ نومبر کا جو مہینہ ہے یہ پوری دنیا کے اندر ورلڈ ڈائبٹیز منتھ کے طور پہ بنایا جاتا ہے. پہلے یہ تاریخ صرف 14 نومبر تک مختص تھی کیونکہ جو ڈسکوری آف انسولن ہوئی ہے ان کی جو بینٹنگ اینڈ بیسٹ دو مشہور لوگ فریڈرک بینٹنگ اور چارلز بیسٹ تو بینٹنگ صاحب کی جو برتھ ڈے ہے وہ 14 نومبر ہے. تو اس لیے پہلے شروع میں صرف 14 نومبر کو دنیا بھر میں ورلڈ ڈائبٹیز ڈے منایا جاتا تھا. لیکن پھر ڈائبٹیز کی اویئرنیس بڑھنا شروع ہو گئی. ڈائبٹیز کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا. تو آئی ڈی ایف جو انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن ہے جو تمام کے تمام 170 ملکوں کی نمائندہ جماعت ہے ڈائبٹیز کے لیے اس نے یہ طے کیا کہ پورا مہینہ اس کے لیے مختص کیا جائے اور پورے مہینے یہ چیزیں کی جائے. تو ورلڈ ڈائبٹیز منتھ کے طور پہ نومبر کو لیا گیا. پاکستان کے لحاظ سے صورتحال تھوڑی سی افسوسناک لیکن سر مجھے خوشی اس بات کی ہے میں ابھی اس ہفتے کافی ٹریولنگ رہی. ڈنڈو محمد خان ایک جگہ یہاں پہ وہاں پہ انڈس میڈیکل کالج ہے وہاں جمعرات کو جانا ہوا. ہفتے کو ماتلی کے اندر ایک جم خانہ ہے وہاں ان کے ایم پی اے حضرات اور ڈاکٹر حضرات نے تقریب رکھی تھی. رات کا وقت تھا تقریباً 500 ساڑھے 500 لوگ رات کو موجود تھے اور جنہوں نے ماشاءاللہ سے ماتلی ایک چھوٹا سا شہر ہے اس میں واک جس کو شوگر ہے لیکن اس کو اس کا ادراک نہیں اس کا علم نہیں کیونکہ کبھی چیک نہیں کیا اور خوش فہمی کے اندر ہے یار مجھے شوگر کیوں ہوگی. تو یہ کچھ چیزیں میں کچھ پوائنٹس بتاؤں گا کہ کون کون سے پوائنٹس ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ہم ضرور بالضرور اپنی شوگر وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہیں. اس سے زیادہ پریشان کن صورتحال یہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر جو تیزی سے پھیلتی ہوئی شرح ہے مطلب فاسٹسٹ گروئنگ جو ہے اس میں پاکستان دنیا میں پہلے نمبر پر ہے. فاسٹسٹ گروئنگ اگر کوئی جگہ ہے تو اس وقت پاکستان دنیا کے ایک بالکل سیٹلائٹ کے ریڈار کے اوپر بھی یہ لوگ بھی پریشان ہیں کہ بھائی یہاں پہ ایسا کیا ہو رہا ہے کہ اتنی تیز سے ذیابیطیز پھیل رہی ہے. پوری دنیا میں پھیلتی ہوئی شرح کے لحاظ سے پہلے نمبر کے اوپر ہے. میں ایک فزیشین ہوں شروع سے ڈائبٹیز دیکھتا ہوں. پہلے اگر میری کلینک کے اوپر جو ڈائبٹیز نیولی ڈائگنوزڈ آتے تھے تو وہ ہفتے میں کوئی 1 یا 2 یا 3 جن کو ابھی پتہ چلا ہوتا تھا. زیادہ تر وہ تھے جو کہ پہلے سے ڈائگنوز تھے. اب آپ یقین کریں گے روزانہ کی بنیاد پہ 3 سے 4 ڈیلی 3 سے 4 لوگ ایسے جن کو کل پتہ چلا جن کو میں اپنے دوست کیا گیا تھا اپنی بہن کیا گیا تھا وہ شوگر چیک کر رہی تھی میں نے کہا میری بھی شوگر چیک کر دیں وہ 400 نکل کے آ گئی. اس سے بھی زیادہ پریشان کن صورتحال یہ ہے کہ اب کلینکس کے اوپر 12 سال 13 سال 14 سال 15 سال 20 سال سے نیچے کے جو نوجوان بچے اور بچیاں ہیں وہ بے تحاشا تعداد میں آ رہے ہیں. ڈیلی آپ یہ یقین کریں نہ کریں
ڈیلی کی تعداد میں 3 سے 4 بچے، 2 سے 3 بچے ہر روز آتے ہیں، جس کو آدمی سوچتا ہے کہ یار یہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے اندر عام فہم میں آپ حضرات کے لیے کہ ہم اس کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. ایک ہوتی ہے ٹائپ 1 ڈائبٹیز. ٹائپ 1 ڈائبٹیز وہ ہے جو کہ سمجھنے کے لحاظ سے جو بچوں کی ڈائبٹیز ہے، جس میں انسولن بنی نہیں رہی. یہ ہو گئی ٹائپ 1 ڈائبٹیز. زیادہ چھوٹے بچوں میں ہوتی ہے، ینگ اڈلٹس میں بھی ہو سکتی ہے. شدید پیاس کا لگنا، وزن کا گرنا بچے کا، یہ چند چیزیں جو ہیں جو کہ ہمیں اس طرح اشارہ کرتی ہے کہ یہ ٹائپ 1 ہوگی. ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے بارے میں جو ہم نے پڑھاتے تھے، ابھی بھی پڑھاتے ہیں، تو جو لٹریچر ہے وہ کہتا ہے کہ زیادہ تر وہ لوگ جو 30 سال سے اوپر کی عمر کے ہوں. لیکن اب یہ بھی چیز چینج ہو رہی ہے، ریکٹس چینج ہو رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، کیونکہ اب تو 20 سال کے بچے بھی آ رہے ہیں. اور ذرا وہ جو موٹاپا ہو یا جن کے گھروں میں ان کے والدین، والدہ یا والد کسی کو ایک ڈائبٹیز ہو، تو یہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کہلاتی ہے. اور تیسری ایک اور قسم جس کا ڈاکٹر ذکی نے بھی ذکر کیا، وہ جسٹیشنل ڈائبٹیز کہلاتی ہے. یعنی خواتین میں دوران حمل جو شوگر ہو جاتی ہے اس کو جسٹیشنل ڈائبٹیز کہتے ہیں، اور یہ کنورٹ ہو جاتی ہے بعد میں ٹائپ 2 کے اندر. پاکستان کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں پہ جسٹیشنل کا کنورژن ریٹ، مطلب جسٹیشن ہوئی، دوران حمل پتہ چلی اور بعد میں ٹائپ 2 میں آ گئی. پاکستان ان میں لیڈنگ نمبرز کے اوپر ہے. دنیا بھر کے اندر اگر جسٹیشنل ہو بھی جاتی ہے تو اس کے بعد سے بہت زیادہ لٹریچر اور انڈر سرویلنس رکھا جاتا ہے ایسی خواتین کو تاکہ وہ ٹائپ 2 ڈیولپ نہ کر سکیں. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ایسا نہیں ہو پاتا، اور اللہ کرے جیسا کہ ڈاکٹر ذکی صاحب فرما رہے ہیں، اللہ کرے ایسا ہو جائے جیسا ہم بھی چاہتے ہیں یہ. لیکن ہمارے اکنامک کانسٹرینس آپ حضرات کے علم میں، اور انہوں نے بھی کہا کہ سب سمجھتے ہیں مہنگا ہوگا، لیکن حقیقتاً کوئی نہ کوئی کاسٹ اس کی انوالو ہوگی. لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ ذیابطیس کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہیں اس کی کاسٹ کتنی ہے، تو یقین کریں اس کو کیلکولیٹ کرتے وقت شاید کیلکولیٹر اور میرے اعداد و شمار بھی کام نہ کر پائیں، اتنی کاسٹ ہے. دنیا بھر کے اندر ہارٹ اٹیک، دل کے امراض کی معافی چاہتا ہوں، جو شرح ہے وہ سب سے زیادہ ذیابطیس کے اندر، ان کنٹرول ذیابطیس ہے. دنیا بھر کے اندر آنکھوں کی بینائی کے چلے جانے کی، اندھا پن کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ذیابطیس ہے. دنیا بھر کے اندر گردوں کے فیل ہو جانے، ڈائلیسس ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ذیابطیس ہے. دنیا بھر کے اندر پاؤں کٹ جانے کی، جس کو ہم کہتے ہیں نان ٹرامیٹک ایمپوٹیشنس، یعنی کہ ایک ہے ایکسیڈنٹ سے کٹ جائے، ایک جو ایکسیڈنٹ نہیں ہوا اس میں جو پاؤں کٹ جانے کی سب سے زیادہ بڑی وجہ ہے وہ ذیابطیس. تو ہم بہت بڑی کاسٹ پے کر رہے ہیں. وہ لوگ جن کے گھروں میں ذیابطیس کے مریض موجود ہیں، جن کو ذیابطیس ہے، وہ اس بات سے بخوبی آگاہ ہوں گے کہ اس کا خرچہ کتنا زیادہ ہے. ہمیں ایک ہے ڈائریکٹ کاسٹ، اصل میں یا آپ سارے بڑے یونیورسٹی کے لوگ ہیں، اکنامکس والے، ہر قسم کے لوگ ہیں. ایک ہے انڈائریکٹ کاسٹ. ہم زیادہ تر جو کاسٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا وہ ڈائریکٹ کاسٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دوا کا خرچہ کتنا آیا، ڈاکٹر کا خرچہ کتنا آیا. لیکن انڈائریکٹ کاسٹ کہ کتنے عرصے وہ اپنے کام پہ نہیں جا سکا، کتنے عرصے تک وہ بے روزگار رہا. ایک آدمی پاکستان کے اندر اگر کہیں کلینک پہ آ رہا ہے، پاؤں کا زخم ہے، وہ اکیلے مینیج نہیں کر سکتا. اس کے ساتھ کوئی ایک اٹینڈنٹ بھی آئے گا، چاہے بیٹا ہو، بیوی ہو، اس کا کتنا خرچہ. یہ انڈائریکٹ کاسٹ ہے جو کہ اگر اکنامکس یا فائنینس کے لوگوں نے نکالیں تو لامحدود اربوں میں چلی جائے گی بات، جو کہ ہم کیلکولیٹ نہیں کر پاتے. اور یہی بات یقین کریں، حکومتی ادارے بھی موجود ہیں، ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کے نمائندے موجود ہیں. ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ جا کے اس جگہوں پہ یہ ابھی لیٹرز بھی لکھے ہم نے کہ ان کو بتائیں کہ بھائی اس کی انڈائریکٹ کاسٹ بہت زیادہ ہے. ایک جگہ میں گیا آپ کے توسط سے، تو وہ سرکاری سارے حضرات تھے، تو ایک صاحب نے مجھے، بڑے سرکاری افسر تھے، کہہ لیں کہ آپ ڈائبٹیز کی بات کر رہے ہیں، ڈائریا کا کتنا خرچہ ہے پتہ ہے آپ کو؟ تو حضرت یہ سمجھنے والی بات ہے کہ ایک بیماری ہے اس سے کتنے زیادہ اثرات آ رہے ہیں، اس کا جو خرچہ آ رہا ہے وہ کیلکولیٹ کریں. آنکھوں، اگر آپ ڈائبٹیز کو کنٹرول کر لیں گے، آپ آنکھوں کے خرچوں کو، آپ گردے کے خرچوں کو، آپ دل کے خرچوں کو، آپ پاؤں کٹنے کے کتنے بڑے بڑے جو خرچے ہیں ان کو بچا لیں گے اپنے. ہماری سوسائٹی ابھی بھی پاکستان کے اندر ایک بریڈ ونر ہوتا ہے زیادہ تر ابھی بھی، اور اس کے پیچھے پورا گھر ہوتا ہے. خدا نہ خواستہ وہ بریڈ ونر آپ کا ڈسیبلڈ ہو گیا، کسی وجہ سے معذور ہو گیا،
تو پورا فیملی سسٹم کولیپس کر جائے گا. یہ سمجھنے والی بات ہے. ایک تو ہے ذیابطیس کا ہو جانا, جناب ذیابطیس ہو گئی, اس کو مینیج کیا جائے, کنٹرول کیا جائے دواؤں کے ذریعے, لائف اسٹائل کے ذریعے. ایک میں اور آپ یہ سوچیں کہ اس کو ہونے سے کیسے روکا جائے. اس کے لیے سر ہمیں ویژن چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو شیخ الجامعہ ہیں, جو رئیس الجامعہ ہیں, یہ شاید یہاں یہ ویژن سر, یہ آپ حضرات کا یہ ویژن اگر لے کے آئیں گے تو جیسے ڈاکٹر ذکی نے کچھ تجاویز دیں کہ اس کو سوچنا پڑے گا کہ ہم آنے والی نسلوں کو کیسے بچائیں, ہم کیسے اپنا حصہ ڈال کے جائیں. دیکھیں سر, آپ سے پہلے بھی یونیورسٹی کے بہت سارے وائس چانسلر آئے ہوں گے اور آگے بھی آئیں گے, لیکن کچھ ایسے کام ہو جائیں, کچھ ایسی چیزیں ہو جائیں جو کہ شاید تاریخ میں لکھی جائے. اس کے لیے الحمدللہ آج کا جیسے میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات موجود ہیں, ایک ایونٹ رکھا گیا ہے. اس کے لیے باقاعدہ کچھ سوچ بچار کرنی ہوگی, اور اگر جو تھنک ٹینکرز ہیں ان سے کانٹیکٹ کرنا پڑتا ہے, ان سے کانٹیکٹ کیا جائے اور باقاعدہ ایک عملی جامع جیسا بنایا جائے. ورنہ اس طرح کے دن آئیں گے, اسی طرح کی جس طرح بیٹھک ہوگی اور نشست ہوگی اور برخاستن ہوگی اور خداحافظ ہوگا, سب اپنے اپنے کام پہ, اور اسی طرح جیسے زندگی چل رہی تھی, سب وہ کہتے ہیں لکھا ہوتا ہے, اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے, اس طرح رہنا شروع ہوں گے. لیکن ہمیں اور آپ نے مل کر, کیونکہ سر جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں یہ بات ہو رہی ہے, یہ تو کسی بھی سوسائٹی کے لنگز ہیں, ہارٹ ہیں. یونیورسٹیز جو ہوتی ہیں یہ پالیسیز بناتی ہیں. یہ تو ہماری گورنمنٹ, دنیا بھر کی جتنی گورنمنٹس ہیں, سر مجھے اتفاق ہوا, والد صاحب کا بھی شوق تھا, تو یونیورسٹی آف منیسوٹا سے MBA کیا میں نے. تو جو وہاں پہ میں اپنی ماسٹرز کر رہا تھا, تو جو ہمارے استاد تھے وہ سارے کے سارے US گورنمنٹ کے پالیسی میکرز تھے. وہ سارے کی پالیسی میکرز, جو پالیسیز بنتی تھیں وہ سارے اساتذہ بناتے تھے. اور یہی اساتذہ ہیں صحیح معنوں میں جو کہ کسی ملک کی بنیاد رکھتے. یہی اساتذہ ہے جو کسی ملک کو کھڑا کرتے. ان کی اب بھی تو میرا خیال ہے کہ جیسا کہ صحیح معنوں میں ان کی اس میں ہم اپنی آنکھیں بچھائیں, پلکیں بچھائیں, وہ بھی کم ہے. یہ اساتذہ جو ہیں یہ اساس ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں نا کہ جو اساتذہ ہیں, جسے علماء کرام کو کہتے ہیں نا کہ علماء کرام جو ہے کہ انبیاء کے وارث ہیں, تو یہ اساتذہ تو صحیح معنوں میں یہ اساس ہیں اور یہ وارث ہیں. اگر یہاں سے چیزیں ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ ایک رول ماڈل کے طور پہ, تو یہ چیز پوری پاکستان میں پوری آگے پھیلیں گی, سوسائٹیز میں پریویل کریں گی, اور ہم ایک چینج لا پائیں گے. ورنہ ہماری جتنی آپ کی زندگی ہے, اللہ رب العزت نے جتنی بھی زندگی رکھی ہوئی ہے وہ گزار کے چلے جائیں گے, لیکن جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے مجھے, آپ نے, ہم سب نے, جو بھی یہاں بیٹھا ہوا ہے, کچھ نہ کچھ چینج کرنا ہے تاکہ ہم بہتر سے بہتر اپنی نسل کو دے پائیں. ورنہ ایسا نہ ہو کہ جیسا ہم کہہ رہے ہیں کہ آج پاکستان دنیا میں 3 کروڑ 30 لاکھ ہیں. یہ 3 کروڑ 30 لاکھ اگر آپ دیکھیں تو 2000, اگر آپ نے اس ڈائبٹیز کے خلاف ایک باڑ باندھنی ہے تو وہ صرف اور صرف ممکن ہوگی ایجوکیشن سے. باقی اس کے 2 پلرز اور بھی ہیں, لیکن جو سب سے اہم پلر ہے وہ ایجوکیشن ہے. نیشنل ایسوسیشن آف ڈائبٹیز ایجوکیٹر آف پاکستان اسی مقصد کے لحاظ وجود میں لائی گئی, اور اس کے بعد سے اس میں صرف ڈاکٹرز نہیں, اس میں صرف نرسز نہیں, اس میں اسپیسیفک ڈائبٹیز ایجوکیٹرز نہیں, بلکہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب مریض ہمارے پاس دکھانے آئے تو جو ساتھ میں اس کے آیا ہوا ہے اس کو ضرور ایجوکیٹ کریں کہ چلیں اس کو تو شوگر ہو گئی, جس کو ہونے والی ہے, جو اس کے ساتھ ہیں, اس کو ہونے سے بچائیں. اس میں تھوڑی سی مشکلات آتی ہیں ڈیفینیٹلی. میں خود اپنے ایکسپیرینس شیئر کروں, کئی دفعہ اگر میں جو ساتھ میں لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں ان سے کہتا ہوں بھائی میں بھی کوشش کر رہا ہوں اپنا وزن کم کرنے کی, آپ حضرات بھی کوشش کریں کسی طریقے سے وزن کو کم کیا جائے. تو کبھی کبھی کچھ ناراضگی بھی ہو جاتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ یار آپ بھائی مریض کا علاج کریں, آپ میرے وزن کے پیچھے پڑ گئے. ایک خاتون آئیں معذرت کے ساتھ, وہ بہت ناراض ہو گئی, کہنے کی میں آپ کے گھر سے کھاتی ہوں, آپ میرے وزن کم کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے. لیکن یہ مشکلات ہیں, لیکن ہمیں اور آپ نے مل کے انشاءاللہ اس کی اویئرنیس نہیں نا ابھی, تو یہ اس طرح کے موقع, اس طرح کے سیشنز, اس طرح کی واکس, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور زیادہ ہونے چاہیے. ماشاءاللہ کراچی یونیورسٹی کے اتنے ڈپارٹمنٹس ہیں, ہر ڈپارٹمنٹ چاہے تو اس طرح کا پروگرام اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں کر سکتا ہے. ہر ڈپارٹمنٹ چاہے تو اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس کے اندر کوئی پروٹوکولز ڈیولپ کر سکتے ہیں, جیسا کہ ڈاکٹر ذکی نے بتایا, سافٹ ڈرنک کے لحاظ سے, شوگری ڈرنک کے لحاظ سے, شوگر کے لحاظ سے, ہیلدی لائف اسٹائل کے لحاظ سے, ہر ڈپارٹمنٹ ڈیولپ کر سکتا ہے.
یہ صحت بہت امپورٹنٹ ہے. اور اگر آپ بجٹ کے لحاظ سے بھی دیکھیں, ڈیفینیٹلی کراچی یونیورسٹی ایک بڑا بجٹ خرچ کرتی ہے اپنے امپلائیز کی ہیلتھ کے اوپر, اپنے امپلائیز کے میڈیسنس کے اوپر, میڈیکل ایشوز کے اوپر ایک بڑا بجٹ خرچ کرتی ہے. اگر اس طرح کے پروگرامز کو پروموٹ کیا جائے, ان کی فیملیز کے اندر پروموٹ کیا جائے, تو آپ ایک بڑا بجٹ سیو کر سکتے ہیں, ایک بڑے بجٹ کو کرٹیل کر سکتے ہیں, کارڈیک ایشوز کو کم کر سکتے ہیں. یہاں کے کافی اساتذہ ہیں اس وقت بھی جو موجود ہیں, کچھ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس وہ میرے پیشنٹس ہیں یہاں پر, مجھے دکھاتے ہیں. میں ان سے ہر دفعہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ سر اپنے ڈپارٹمنٹس میں یہ پروگرام شروع کریں, اپنے ڈپارٹمنٹس کے اندر آگاہی کے طور پہ کچھ چھوٹے چھوٹے سیشنز رکھیں, جہاں جہاں ضرورت ہو, ہماری ضرورت ہو, ہمارے پورے ہاسپٹل کے اندر کسی لحاظ سے ضرورت ہو, ہم حاضر ہیں. لیکن انشاءاللہ چھوٹے لیولز پہ پروگرام ہوگا, ایٹ لیسٹ بات سے بات پھیلتی ہے. یہاں ایک چھوٹی سی بات کی جائے وہ رائی کا پہاڑ بن جاتی ہے. تو چھوٹی چھوٹی باتیں کریں گے, اس باتوں کو عام لے کے آئیں گے. ابھی اس طرح کی باتیں صرف اور صرف کچھ پروگرامز کی حد تک ہیں, لیکن انشاءاللہ اور حقیقتاً ٹو بی آنیسٹ وی آر فار اوے, ہم ابھی بہت دور ہیں امپلیمنٹیشن سے. لیکن مایوسی نہیں ہے. مایوسی اس لیے نہیں ہے کہ امید ہے, امید کی کرن ہے کہ چونکہ ہم کوشش کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اللہ رب العزت نے چاہا تو یہ چیز پروان چڑھے گی, بات پھیلے گی, بات بڑھے گی, لوگوں تک آئے گی, ڈپارٹمنٹس تک آئے گی, تو انشاءاللہ چیزیں بہتر سے بہتر ہو پائیں گی. علاج و معالجہ, دوائیں بے تحاشا, ہر ایک میرے پاس دنیا بھر کی جتنی گائیڈ لائنس معلوم ہے, جتنی گائیڈ لائنس ہیں, چاہے وہ ڈائبٹیز کی مینجمنٹس کی ہو, اکمل وحید صاحب کارڈیولوجسٹ ہیں, یہ بتا سکتے ہیں, چاہے وہ کارڈیولوجی کی ہو, جتنی گائیڈ لائنس ہیں. ڈائبٹیز کے نا آئی ڈی ایف ہے سب سے بڑا ادارہ, پھر ایک ای ایس ڈی ہے یورپین ایسوسیشن کا, ایک یو کے ڈائبٹیز ہے, WHO کا ادارہ ہے, ڈفرینٹ ادارے ہیں, سب نے اپنی گائیڈ لائنس بنائی ہوئی ہیں. ہر گائیڈ لائنس کے اندر چاہے وہ ڈائبٹیز ہو چاہے کارڈیولوجی ہو, پہلی ایک لائن لکھی ہوئی ہوتی ہے. آپ یقین کریں, چاہے دنیا کی بڑی سے بڑی کانفرنس ہو جائے جہاں پہ گائیڈ لائن سے بات ہوتی ہے, بڑی سے بڑی کانفرنس ہو, اس پہ بات نہیں کی جاتی ہے. پہلی لائن وہ ہے لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن. لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کی پہلی گائیڈ لائنس ہے کہ جناب پہلی چیز جو ہے کہ وہ آپ اپنی لائف اسٹائل کو ماڈیفائی کریں, اپنے چلنے پھرنے کو ڈائٹری ماڈیفیکیشن کریں اور لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کریں. نہ ڈاکٹرز اس پہ ڈیٹیل سے بات کرتے, اور اگر میں یہ کہوں کہ ڈاکٹرز کرتے بھی ہیں, مریض کو ہم بتانا ہی شروع کرتے ہیں کہ بھائی آپ اپنی جو زندگی کے روزمرہ کے آپ کے اسکیجول ہے اس کو چینج کریں. صبح کس ٹائم اٹھتے ہیں, رات کو کس ٹائم سوتے ہیں, دن کو کب کھانا کھاتے ہیں, صبح ناشتہ کب کرتے ہیں, رات کا کھانا کب کھاتے ہیں. جہاں یہ بات کرنا شروع کرتے ہیں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں یہ ضرور کروں گا انشاءاللہ, ابھی آپ پلیز ذرا مجھے کوئی دوا لکھ دیں. یہ پہلی ہی ہوتی ہے کہ جیسے ہی آپ بات شروع کرتے ہیں, بتانا شروع کرتے ہیں, کہتے نہیں ڈاکٹر صاحب ضرور پلیز آپ اس پہ کوئی دوا تجویز کر دیں. باقی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں کروں گا اس کو انشاءاللہ. ڈاکٹرز بھی اپنے لحاظ سے ہر ایک, چاہے اس کلینک کی بات ہو چاہے ہمارے کلینک کی بات ہو, ایک آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو ایک رش نظر آتا ہے. ہمیں بھی فکر لگی ہوئی ہوتی ہے یار کہ باہر اتنا پیشنٹ کا لوڈ ہے, تو چلو جلدی سے بات کر کے اس کو کیا کریں, دوا لکھ دیں, تجویز کر دیں. اس کے